انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ ہجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ دولت غم کو بھی کم نہ سمجھو، غم کا سرمایہ خاص عنایت ہے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہیں انسان خدا کا تصور ترک نہیں کر سکتا۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ زندگی آمدن اور خرچ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اس میں چہرے بھی ہیں اور نگاہیں بھی۔ ایک کافر اپنے کفر پر نازاں پھرتا ہے، ایک مومن اپنے ایمان پر کیوں فخر نہیں کرتا؟ دوسروں کی خامی آپ کی خوبی نہیں بن سکتی۔ جب آنکھ دل بن جائے تو دل آنکھ بن جاتا ہے۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ عز و جل کے قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہیں۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو، بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو، محفوظ رکھو تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ مہمان کا انتظار کرو تو پھر آپ کی درویشی پکی ہو جائے گی۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ فطرت کے عطیات میں سب سے بڑا عطیہ پرسکون نیند ہے۔ اگر تتلی کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو ہر خیال ختم ہو جاتا ہے۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو ایک دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ آج جگہ جگہ کلینک کھل رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا باطن مریض ہو چکا ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے عبادت کرنی ہے اور اسی نے بغاوت۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد
نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے مقصد میں کامیاب ہونے والے سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس کی زندگی ناکام ہو۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی بات بھی صداقت ہے۔ جتنا بڑا صادق اتنی بڑی صداقت۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر کسی اور بات کو فوقیت دینا ایسے ہے جیسے شرک۔ گرو کی بات ہی گر ہے، گرو سے تعلق علم ہے، گرو کی خوشی فلاح ہے، گرو کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ گرو کی بات پر ایسے یقین کرو جیسے ایک معصوم بچہ اپنے ماں باپ کی بات پر یقین کرتا ہے۔ اس بے یقینی کے دور میں یقین کا حاصل ہونا کرامت سے کم نہیں۔ راہ طریقت میں جس شخص کو اپنا رہبر، شیخ، مرشد، پیر یا ہادی سمجھیں، اس کے حکم کو بلا چونو چراں تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرو۔ اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو۔ نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ معاف کر دینے والے کے سامنے گناہ کی کیا اہمیت، عطا کے سامنے خطا کا کیا ذکر۔ ہم ایک سماج میں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ہم فردن فردن اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ ہر انسان کا رزق اس کے وجود کے کسی حصے میں محفوظ ہے، اس حصے کا تحفظ کرو۔ مثلا لکھنے والوں کا رزق ذہن اور یادداشت میں ہے، قلم میں ہے، بولنے والوں کا زبان میں، گانے والوں کا گلے کے سوز میں، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا رزق صرف چہرے میں ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مقام تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے اور مکمل ہوتی ہے منفعت بخش ہو جانے پر۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ بے حسی روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہان مانی رکھتی ہے۔